الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل فیضان تجوید کے 6 اسباق ہم مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں۔ 6 اسباق اور ان کے سوالات جوابات وغیرہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز وجل فیضان تجوید کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 7 کا کچھ حصہ آج ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 7 تقوز و تسمیہ کے بیان میں ہے۔ یعنی اولاً تو ہم یہ پڑھیں گے کہ تقوز کسے کہتے ہیں، تقوز سے مراد کیا ہے، تسمیہ سے مراد کیا ہے، نیز تقوز کو کب پڑھنا چاہیے یعنی تقوز کا محل کیا ہے، تسمیہ کو کب پڑھنا چاہیے یعنی تسمیہ کا محل کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ اگر کوئی شخص شروع کرتا ہے، قرأت شروع کرتا ہے، تو اس وقت اسے کیا پڑھنا چاہیے، یعنی کوئی شخص اگر قرأت شروع کرتا ہے اور قرأت جہاں سے شروع کرتا ہے وہاں سے سورت کی ابتدا ہے، اگر کوئی شخص سورت کی ابتدا سے قرأت شروع کرتا ہے اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص درمیانے سورت سے یعنی سورت کے بیچ سے کوئی سورہ پڑھ رہا تھا، اس کے بیچ سے اگر بند کر کے چلا گیا تھا پھر بعد میں وہاں سے شروع کرے تو کس طرح پڑھنا چاہیے، کس طرح آغاز کرنا چاہیے۔ نیز اگر درمیانے قرأت پڑھتے پڑھتے اگر کوئی سورت آ جائے تو اس وقت اسے کیا پڑھنا چاہیے، کیا نہیں پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل اس تعلق سے آج ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 7 تقوز و تسمیہ کا بیان۔ لفظ تقوز صرفی اعتبار سے اسم ہے۔ لفظ تقوز صرفی اعتبار سے اسم ہے، پھر اسم مصدر ہے۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں، مصدر، مشتق، جامد۔ اس میں سے تقوز یہ مصدر ہے۔ جب تقوز مصدر ہے تو کسی نہ کسی باب کا مصدر ہوگا، کیونکہ مصدر جتنے ابواب ہیں اسی میں سے کسی کا مصدر ہوتا ہے۔ تو یہ کس باب کا مصدر ہے؟ لفظ تقوز یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، جیسے تقبل اسی طرح ہے تقوز۔ تقوز یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ تسمیہ یہ باب تفعیل سے ہے۔ تسمیہ باب تفعیل سے، تقوز باب تفاعل سے ہے۔ اب یہاں پہ تقوز کا معنی کیا ہے، تقوز کسے کہتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ تقوز کی تعریف، کیونکہ ہم اگر تقوز کہتے رہیں گے، یہ لفظ استعمال کرتے رہیں گے اور تقوز سے مراد کیا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا تو ہمارا مکمل بحث، مکمل پڑھنا بیکار جائے گا۔ ہم کہیں کہ یہاں تقوز پڑھنا چاہیے، وہاں تقوز نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں یہی نہیں معلوم ہے کہ تقوز کہتے کسے ہیں، تو پھر ہمارا پڑھنا بیکار جائے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے تقوز و تسمیہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ تقوز سے مراد کیا ہے، تسمیہ سے مراد کیا ہے، تقوز کسے کہتے ہیں، تسمیہ کسے کہتے ہیں۔ جب ہم پہلے تقوز کو اور تسمیہ کو جان لیں گے پھر اس کے بعد بتایا جائے گا تقوز کہاں پڑھنا چاہیے، کہاں نہیں پڑھنا چاہیے، تسمیہ کہاں پڑھنا چاہیے، کہاں نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں تعریف، تقوز کی تعریف، تقوز ان کلمات کو کہتے ہیں جن کلمات کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگی جائے۔ جن کلمات کے ذریعے سے شیطان سے پناہ مانگی جائے اسے تقوز کہیں گے۔ یہاں پہ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ ترجمہ جیسے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا معنی کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ کچھ لوگ اس کا ترجمہ الٹا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل سے پناہ لیتے ہیں شیطان مردود کی، تو یہ ترجمہ غلط ہوگا۔ ترجمہ یہ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ عز و جل کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی شیطان مردود سے میں پناہ لیتا ہوں۔ کس کی پناہ لیتا ہوں؟ اللہ عز و جل کی، ٹھیک ہے۔ اس کو استعاذہ بھی کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو استعاذہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ تقوز کے لیے یہ لفظ خاص نہیں ہے، یہ الفاظ خاص نہیں ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہی الفاظ
تحفظ کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ دوسرے الفاظ کے ذریعے بھی تحفظ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں پسندیدہ ہیں، اس لیے یہی الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ آپ تعریف میں دیکھیں، تعریف میں کیا کہا گیا ہے؟ تحفظ ان کلمات کو کہتے ہیں جن کلمات کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگی جائے، جیسے کہہ کر کے اعوذ باللہ من الشیطان دیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تحفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ جن الفاظ کے ذریعے سے شیطان سے پناہ مانگی جائے وہ ہے تحفظ، اور انہی الفاظ میں سے، انہی جملوں میں سے ایک جملہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو استعاذہ بھی کہتے ہیں۔ استعاذہ باب استفعال سے ہے، اور باب استفعال کا ایک خاصہ طلب ماخذ ہے، یعنی ماخذ کو طلب کرنا اس کا ایک خاصہ ہے۔ استعاذہ کا معنی ہے یعنی پناہ طلب کرنا، کیونکہ ان الفاظ کے ذریعے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان جیسے کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے، تو اسی وجہ سے گویا کہ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ پناہ مانگنا ہے، اسی وجہ سے اسے استعاذہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے تحفظ اور استعاذہ دونوں کہتے ہیں۔ اگر کہیں پہ استعاذہ کے بارے میں پوچھا جائے کہ استعاذہ کسے کہتے ہیں، تب بھی آپ کو یہی کہنا ہے کہ استعاذہ ان کلمات کو کہتے ہیں جن کلمات کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگی جائے۔ اسی طرح اگر کہیں پہ آئے کہ تحفظ کسے کہتے ہیں، تب بھی یہی تعریف بیان کرنی ہے۔ دونوں کے لیے الگ الگ تعریف نہیں بیان کرنی ہے، بلکہ دونوں ایک ہی ہیں، استعاذہ اور تحفظ دونوں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب تحفظ کا محل کیا ہے، تحفظ کا حکم کیا ہے؟ تحفظ کی تعریف تو ہم پڑھ چکے، تحفظ کسے کہتے ہیں، یعنی وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے سے ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، انہیں تحفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کلمات کو تحفظ کہا جاتا ہے۔ تحفظ کا محل کیا ہے، یعنی جگہ کیا ہے؟ محل کا معنی ہے جگہ، کس جگہ میں تحفظ پڑھنا چاہیے، اور حکم کیا ہے؟ تحفظ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، یعنی اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، تحفظ کا محل و حکم: قرآن شریف کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے استعاذہ شرعاً مستحب ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے استعاذہ شرعاً مستحب ہے، یعنی اگر قرآن پاک شروع کرنا ہو، اب قرآن پاک آپ پڑھنے والے ہیں، تو اب یعنی قرآن پاک پڑھنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے استعاذہ پڑھنا، تحفظ پڑھنا شرعاً مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نہ پڑھے اور ڈائریکٹ قرآن پاک پڑھے تو اس سے گنہگار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ فرض و واجب نہیں ہے، البتہ اس نے برا کیا، مستحب یہ تھا کہ وہ تحفظ پڑھے اور استعاذہ پڑھے، اس کے بعد پھر قرآن پاک پڑھے، لیکن اس نے تحفظ نہیں پڑھا تو پھر گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن ایک برا کام کا مرتکب کرنے والا ہوگا، تو اس کی وجہ سے اسے ملامت وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ذہن نشی رہے کہ تحفظ پڑھنا کیا ہے؟ شرعاً مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے استعاذہ شرعاً مستحب ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شروع کرنے سے پہلے پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، بیچ میں کہیں کوئی صورت آ گئی، تو اب اسے پھر سے استعاذہ نہیں پڑھنا ہے، پھر سے استعاذہ پڑھنا مستحب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ مستحب بس ابتدائی قرأت کے وقت ہے، جب قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کرے اس وقت پڑھنا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے پسندیدہ الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ الفاظ جو ہیں تحفظ کے پسندیدہ الفاظ ہیں۔ تحفظ کا محل یعنی پڑھنے کی جگہ، محل کا معنی کیا ہے؟ پڑھنے کی جگہ۔ تحفظ کا محل یعنی پڑھنے کی جگہ ابتدائے قرأت ہے، قرأت کی ابتدا، قرأت شروع کرتے وقت تحفظ پڑھا جاتا ہے۔ اگر درمیانی قرأت میں کوئی کلام اجنبی، کلام اجنبی سے مراد کیا ہے؟ بریکٹ میں بتا رہے ہیں، یعنی وہ کلام جس کا تعلق قرأت قرآن سے نہ ہو، اسے کہتے ہیں کلام اجنبی۔ کیونکہ ابھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور کوئی ایسی بات کیا، کوئی ایسا کلام کیا جس کا تعلق قرأت قرآن سے نہ ہو تو وہ کلام اجنبی کہلائے گا۔ تو بندہ اگر قرآن کی تلاوت کرتے کرتے کوئی کلام اجنبی کرے تو پھر اسے چاہیے پھر سے تحفظ پڑھے۔ وہی فرما رہے ہیں کہ اگر درمیانی قرأت میں کوئی کلام اجنبی، یعنی وہ کلام جس کا تعلق قرأت قرآن سے نہ ہو، وہ کلام جس کا تعلق قرأت قرآن سے نہ ہو گیا،
اگرچہ سلام کا جواب ہی کسی کو دیا تو پھر تعوذ دوبارہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ سلام کا جواب دینا اس کا تعلق قرأت قرآن سے نہیں ہے، اس لیے یہ بھی کلام اجنبی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، دوسرا شخص آیا اور سلام کیا، اور یہ تلاوت کرنے والا اس سلام کرنے والے کو جواب دیا۔ اب اسے چاہیے تلاوت کرنے والے کو کہ پھر سے تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور پھر قرأت کی ابتدا کرے۔ ٹھیک ہے، یہ تعوذ کے بارے میں بات ہو گئی۔ اب تسمیہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ تسمیہ سے مراد کیا ہے؟ تسمیہ کی تعاریف: بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو تسمیہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو تسمیہ کہتے ہیں۔ تسمیہ کا محل کیا ہے، حکم کیا ہے، کب پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تسمیہ کا محل و حکم: سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں تسمیہ ضرور پڑھنا چاہیے کہ مستحب ہے۔ یہاں پہ ضرور جو ہے نا، یہ واجب کے اعتبار سے نہیں ہے، یعنی وجوب کو بیان کرنے کے لیے یہاں پہ لفظ ضرور نہیں ہے۔ بعض اوقات ضرور اس لفظ سے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہے ضرور پڑھنا چاہیے، اگر نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ نہیں، آگے لکھا ہے ضرور پڑھنا چاہیے کہ مستحب ہے، کہ مستحب ہے تو اسے ادا کرنا چاہیے، اچھا کام ہے، اسے ترک نہیں کرنا چاہیے، مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، تسمیہ کا محل و حکم: سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں تسمیہ ضرور پڑھنا چاہیے کہ مستحب ہے۔ ہر سورت کے شروع میں تسمیہ پڑھنا مستحب ہے، قرأت کے شروع میں نہیں بلکہ سورت کے شروع میں۔ لیکن تعوذ تو تھا، یہ قرأت سے پہلے ابتدائی قرأت میں تعوذ پڑھنا یہ مستحب ہے، اور ابتدائی سورت میں تسمیہ پڑھنا مستحب ہے۔ بس اتنا فرق یاد رکھنا ہے، ابتدائی قرأت میں تعوذ پڑھنا مستحب ہے، ابتدائی سورت میں تسمیہ پڑھنا مستحب ہے۔ امام عاصم کوفی علیہ رحمۃ اللہ القوی، جو کہ قرائے سبعہ یعنی 7 مشہور قاریوں میں سے ہیں، امام عاصم جو ہیں یہ 7 مشہور قاریوں میں سے ہیں، ان کے نزدیک سورہ برات کے علاوہ، سورہ برات سے مراد وہی سورہ توبہ ہے۔ اب اوپر کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اوپر تو کہے سورہ توبہ کے علاوہ ہر صورت میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے کہ مستحب ہے۔ اب یہاں بتا رہے ہیں سورہ برات، یہ کوئی 2 صورت نہیں ہے، سورہ برات اور سورہ توبہ دونوں سے مراد ایک ہی صورت ہے جو کہ 10ویں پارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے نزدیک یعنی امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک سورہ برات کے علاوہ ہر صورت کے شروع میں تسمیہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ ضرور پڑھنا چاہیے یعنی بہتر ہے کہ پڑھا جائے، مستحب ہے۔ تسمیہ پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ضرور سے مراد فرض و واجب نہیں ہے، یہ بات ذہن نشر رہے۔ تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھنے کی صورتیں: تعوذ و تسمیہ پڑھنے کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی بندہ آئے، قرآن پاک کی ابتدا کرے، تلاوت کی ابتدا کرے، لیکن وہ سورت کی ابتدا نہ کرے بلکہ درمیانے سورت سے ابتدا کرے، یہ بھی ایک صورت ممکن ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی شخص قرآن پاک کی ابتدا کرے اور سورت کی بھی ابتدا کرے، یعنی سورت کی ابتدا سے قرأت کی ابتدا کرے، یہ بھی ایک صورت بن سکتی ہے۔ یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ تلاوت کرتے کرتے سورت کی ابتدا کرے، یعنی اس طرح تلاوت کرنے کے درمیان میں تسمیہ جو سورت بھی آ سکتا ہے، تلاوت کے درمیان سورت بھی آ سکتا ہے، اور تلاوت کا آغاز جو ہے یہ درمیانی سورت سے بھی ہو سکتا ہے، شروع سورت سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں، اس کو یہاں بیان کریں گے۔ دیکھیں، تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھنے کی صورتیں: جب کلام پاک کی تلاوت کا آغاز کیا جائے تو قرأت کی ابتدا شروع سورت سے ہوگی۔ قرأت کی ابتدا، قرأت یعنی پڑھنا، ٹھیک ہے، قرأت کی ابتدا شروع سورت سے، سورت کی ابتدا سے ہوگی، یا سورت کے وسط سے، وسط کا معنی ہے درمیان، بریکٹ میں درمیان دیا گیا ہے، یا سورت کے وسط سے، یا دوران قرأت یعنی قرأت کے درمیان کسی دوسری سورت کا آغاز ہوگا۔ اس لحاظ سے اس کی مندرجہ ذیل 3 صورتیں بنتی ہیں، یعنی تعوذ و تسمیہ سے قرأت شروع کرنے سے اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھنے کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ کب پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا ہے، اس کی کل 3 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1،
ابتدائی قرأت، ابتدائی صورت. ابتدائی قرأت، ابتدائی صورت یعنی قرأت کی بھی ابتدا، تلاوت کی بھی ابتدا ہو اور صورت کی بھی ابتدا ہو. نمبر 1 کیا ہے؟ ابتدائی قرأت، ابتدائی صورت یعنی قرأت کی بھی ابتدا ہے اور صورت کی بھی ابتدا ہے. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے آگے بتائیں گے. نمبر 2 درمیان قرأت، ابتدائی صورت. قرأت پہلے سے شروع ہو چکا تھا، قرأت چالو ہے اور اب بیچ میں صورت آ رہی ہے، اسے کہیں گے درمیان قرأت، یعنی قرأت کے درمیان، قرأت کے بیچ میں ابتدائی صورت، صورت کا آغاز ہونا. ٹھیک ہے، قرأت چل رہی تھی، قرأت کے بیچ میں صورت آ گیا، صورت شروع کیے، تو یہ ہے درمیان قرأت، ابتدائی صورت. دوسری صورت. تیسری صورت ہے ابتدائی قرأت اور درمیانی صورت. قرأت کی ابتدا صورت کے درمیان سے کرنا، قرأت کی ابتدا صورت کے بیچ سے کرنا، درمیان سے کرنا، یہ ابتدائی قرأت درمیانی صورت کہلاتا ہے. اب ہر ایک کا حکم بتلائیں گے کہ ابتدائی قرأت، ابتدائی صورت میں تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، یا صرف تعوذ پڑھنا ہے یا صرف تسمیہ پڑھنا ہے. ہر ایک کے بارے میں بیان کریں گے کہ کس میں کیا پڑھنا ہے. پہلی صورت کا حکم یعنی ابتدائی قرأت، ابتدائی صورت، اس صورت کا حکم. تلاوت کی ابتدا شروع صورت سے ہو، تلاوت کی ابتدا اگر شروع صورت سے، صورت کی ابتدا سے ہو تو تعوذ و تسمیہ دونوں پڑھنا چاہیے. کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس لیے کہ دونوں کا محل ہے. کس طرح دونوں کا محل ہے؟ تعوذ کا محل بھی ہے کیونکہ یہ قرأت کی ابتدا ہے اور آپ نے پڑھا تعوذ کا محل ابتدائی قرأت ہے، تو ابتدائی قرأت ہونے کی وجہ سے تعوذ کا بھی محل ہوا، تو تعوذ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہ صورت کی ابتدا ہے، یہاں سے صورت شروع ہو رہی ہے اور ابتدائی صورت یہ تسمیہ کا محل ہے. تسمیہ پڑھنے کی جگہ کہاں ہے؟ جہاں سے صورت شروع ہو. تو کیونکہ یہاں سے صورت شروع ہو رہی ہے، اسی وجہ سے اس سے یہاں سے تسمیہ ہی پڑھنا چاہیے کیونکہ صورت کی ابتدا ہو رہی ہے، تسمیہ کا بھی محل ہے. تو تعوذ و تسمیہ جب دونوں کا محل ہے تو دونوں پڑھنا چاہیے. پہلی صورت میں یعنی جب تلاوت کی ابتدا شروع صورت سے ہو تو تعوذ و تسمیہ دونوں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ دونوں کا محل ہے، لہٰذا دونوں ضروری ہیں. ضروری سے مراد وہی یعنی پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، فرض و واجب کے منزل میں نہیں ہے. اور پڑھنے میں وصل یعنی ملا کر پڑھنا اور فصل یعنی وقف کر کے پڑھنا دونوں جائز ہے. یعنی تمام کو ملا کر کے پڑھنا، یعنی تمام سے مراد اعوذ باللہ، بسم اللہ اور اس کے بعد کی صورت، ان تینوں کو ایک ساتھ میں پڑھنا یہ بھی جائز ہے. اور وقف کر کے اعوذ باللہ کو الگ پڑھنا اور تسمیہ کو الگ پڑھنا، صورت کو الگ پڑھنا، اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، دوسری صورت کا حکم. دوسری صورت کیا تھی کہ تلاوت کے درمیان اگر ایک صورت ختم کر کے دوسری صورت شروع کی جائے تو بسم اللہ شریف پڑھی جائے. یعنی تلاوت کا آغاز نہ ہو بلکہ تلاوت کے درمیان میں کوئی صورت شروع کی جائے. تو اس وقت کیونکہ تلاوت کا آغاز نہیں ہے، ابتدائی قرأت نہیں ہے، اسی وجہ سے تعوذ کا محل نہیں ہے. ہاں ابتدائی صورت ہے تو تسمیہ کا محل ہے، تسمیہ پڑھنا چاہیے. وہی فرما رہے ہیں تلاوت کے درمیان اگر صورت ختم کر کے دوسری صورت شروع کی جائے تو صرف بسم اللہ شریف پڑھی جائے گی اور تعوذ نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ یہ تعوذ کا محل نہیں ہے. تعوذ کا محل ابتدائی قرأت ہے اور یہاں قرأت کی ابتدا ہو چکی ہے. اب یہاں پہ درمیان قرأت میں ایک صورت کی ابتدا ہو رہی ہے، قرأت کی ابتدا نہیں ہو رہی ہے، اور تعوذ کا جو محل ہے یہ ابتدائی قرأت ہے نہ کہ ابتدائی صورت. ابتدائی صورت یہ تسمیہ کا محل ہے، اسی وجہ سے تسمیہ پڑھی جائے گی. تیسری صورت کا حکم اگر صورت کے درمیان یعنی صورت کے بیچ سے، کسی سورے کے بیچ سے، درمیان سے اگر تلاوت شروع کریں، تلاوت کا آغاز ہو، تلاوت اسٹارٹ کریں کسی صورت کے بیچ سے، درمیان سے، تو تعوذ پڑھنا ضروری یعنی مستحب ہے. بریکٹ میں دیکھیں ضروری، اس کے بریکٹ میں دیا گیا ہے بامعنیٰ مستحب، یعنی ضروری مستحب کے معنی میں ہے، فرض و واجب کے معنی میں نہیں ہے. یہ بات ذہن نشیں رہے. ٹھیک ہے، تلاوت شروع کی جائے تو تعوذ پڑھنا ضروری یعنی مستحب ہے، تسمیہ چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں. یہ تیسری صورت کا حکم کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ آغاز قرأت ہو، قرأت کی ابتدا ہو درمیان صورت سے، صورت کے بیچ سے، صورت کے درمیان سے
قرأت کرنا ہم شروع کریں تو اس وقت تعوذ تو پڑھیں گے، کیونکہ یہ قرأت کی ابتدا ہے، قرأت کا آغاز ہے اور یہ تعوذ کا محل ہے، اس لیے ہم تعوذ پڑھیں گے۔ اب رہی بات کہ تسمیہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ تسمیہ کا محل نہیں ہے، تسمیہ کا محل ابتدائی صورت ہے اور ہم درمیانے صورت سے قرأت شروع کر رہے ہیں، تو یہ تسمیہ کا محل نہیں ہے۔ تسمیہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تسمیہ پڑھ بھی سکتے ہیں، چاہیں تو نہ پڑھیں، یہ بھی درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن تعوذ پڑھنا چاہیے کہ تعوذ پڑھنے کا محل ہے، تعوذ کی جگہ ہے، اس لیے تعوذ پڑھنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو نقشہ دیا گیا ہے بہت بہترین نقشہ ہے، آپ اگر اس نقشے کو یاد کر لیں گے تو آپ کو یہ تینوں صورتیں اور اس کا حکم پورا یاد آ جائے گا، ذہن نشی ہو جائے گا۔ دیکھیں ابتدائی کی اقسام، سب سے پہلے ہے ابتدائی قرأت، ابتدائی صورت، اس کا حکم کیا ہے؟ پہلے صورتیں ہیں، یعنی دیکھیں ابتدائی کی اقسام لکھا ہے، اس کے بعد داہنی طرف جو لکیر کھینچا گیا ہے اس میں لکھا ہے ابتدائی قرأت، ابتدائی صورت، یہ پہلی صورت ہے، اس کا حکم سے نیچے لکھا ہے کہ تعوذ و تسمیہ دونوں ضروری، یعنی دونوں مستحب۔ ابتدائی قرأت، ابتدائی صورت میں تعوذ و تسمیہ دونوں ضروری ہیں، یعنی دونوں مستحب ہیں۔ دوسری صورت ہے درمیان قرأت، ابتدائی صورت، قرأت کے درمیان صورت شروع کی جائے تو اس صورت میں صرف بسم اللہ پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ درمیانی قرأت میں شروع کر رہے ہیں، تعوذ کا محل نہیں ہے، اس لیے صرف بسم اللہ پڑھیں گے کہ اس کا محل ہے، ابتدائی صورت ہے۔ تیسری صورت ہے ابتدائی قرأت اور درمیانی صورت، قرأت کی ابتدا ہو صورت کے درمیان سے، یہ آخری صورت ہے، اس کا حکم نیچے تحریر کر دیا گیا ہے کہ تعوذ ضروری، یعنی تعوذ مستحب اور بسم اللہ میں اختیار ہے، چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سبق میں تعوذ و تسمیہ کے فصل و وصل کے وجوہ پڑھیں گے، فصل اور وصل کی صورتیں کتنی بنیں گی، کس طرح بنیں گی، انشاءاللہ عز و جل آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کریں، علم دین کو عام کرنے کی نیت سے ہمارے ویڈیو کو آگے شیئر کریں، عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان درس نظامی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔